یا رحمانو کا یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دو، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا تو غربت اور غریبی آپ کے گھر سے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آسمان سے دولت بارش کی طرح برسے گی۔ یا رحمانو کا یہ سچا عمل دکھ اور پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا سچا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ پڑھ لو، لیکن ایک بار چند منٹ کا عمل ساری زندگی کی خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جائے گا، جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جائیں گی، پیسہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ جو لوگ کہتے ہیں وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج آپ کی غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہے۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا آپ کی زندگی میں نہیں رہے گا۔ آج آپ کی جیب انشاءاللہ پیسوں سے بھر جائے گی۔ آج آپ کی الماریاں پیسوں سے بھر جائیں گی۔ آج آپ کا گھر، دکان، مکان، دفتر انشاءاللہ پیسوں سے بھر جائے گا۔ خوشیاں سمیٹنے والا، خوشیوں کو حاصل کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا یا رحمانو کا یہ عمل دولت اور رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماریوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ اگر علاج کروا کر تھک چکے ہو، یہ عمل تمہارے جسم سے جادو ختم کر دے گا۔ یہ جادوگری آج کل جو چل رہی ہے، جس نے نسلوں کی نسلیں تباہ کر دی ہیں، کسی اپنے نے، کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو، کوئی بندش کی ہوئی ہے، نظر بد ڈالی ہوئی ہے، تو آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ آج آپ کی غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بس آج چند منٹ کے لیے گھر میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو دولت کا بندوبست ہوگا۔ چند منٹ کا چھوٹا سا آسان سا عمل، ساری زندگی دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلو گے۔ آپ کے نصیب انشاءاللہ ایسے کھلیں گے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی۔ آپ کی قسمت آج ایسے چمکے گی، یہاں تک کہ تمہارے دشمن، تمہارے حاسدین حیران رہ جائیں گے کہ یہ کل تک تو ہمارے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور تھا، کل تک تو یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور آج ایسا کیا کر لیا کہ اتنی دولت آ گئی۔ اگر آج آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے حالات کیسے بدلتے ہیں، اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی لوگ راتوں رات کروڑوں پتی بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنی قسمت کو بدلنے والا یہ عمل لازمی پڑھنا ہے۔ آج اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو تو یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لو۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، چاہو تو کسی بھی دن پڑھ لو۔ سال کے 365 دن ہیں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی گلی، کسی بھی بستی میں ہو، آپ نے اپنی زندگی میں کسی بھی وقت، صبح، دوپہر، شام، رات، اپنے گھر میں ایک گلاس صاف پانی کا لے کر بڑے سکون اور اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ ایسے وقت میں اس عمل کو پڑھیے گا جب پوری طرح سے آپ فارغ ہوں۔ مصروفیت میں رہتے ہوئے اس عمل کو نہ کیجیے گا۔ ناظرین، یہ دنیا کا آسان ترین عمل ہے اور کمالات کے لحاظ سے دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بیماری کے لیے پریشان ہیں تو اس عمل کو پڑھ لیں۔ معدے کے مسائل، دل کے مسائل، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماریاں اللہ پاک آپ کے جسم کے کونے کونے سے نکال دے گا۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو معمولی مت سمجھنا۔ یہ عمل پڑھنے میں تو بے حد آسان اور مختصر سا ہے، لیکن جب آپ پڑھو گے تو خود کہو گے کہ یہ ہے بہت طاقتور۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ خود کہو گے کہ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں اپنی زندگی میں اس عمل کو پہلے پڑھ لیتا، روز پڑھتا، میری بیماریاں، میری پریشانیاں ختم ہو جاتی، میرے گھر میں خوشیاں آ جاتی، میرے گھر میں پیسہ آ جاتا، میری تنگ دستیاں اللہ پاک کے حکم سے پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں اس عمل سے فائدہ نہیں ہوا۔ ناظرین، اب عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑے توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ جلد بازی میں اس عمل کو ہرگز مت کیجیے۔
کیجیے گا، اور جب آپ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو پانی کا ایک گلاس لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہترین اور سب سے افضل ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ بھائیوں اور بہنوں، ثواب کی نیت سے ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لو تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آ جائیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے مانگ لو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے، آپ اس کریم رب سے مانگ رہے ہیں جو بن مانگے بھی عطا فرماتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد بھائیوں اور بہنوں، ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دولت کی بارش برسانے والا سچا وظیفہ ہے۔ غربت، غریبی، بیماری، تنگ دستی کو دور کرنے والا وظیفہ بڑا ہی کمال کا وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ ہے، پڑھنے میں بے حد آسان لیکن بہترین کمالات کا حامل ہے۔ پہلے نمبر پر بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا کریمو پڑھنا ہے۔ یا کریمو کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات۔ میں، آپ، ہم سب ایک نظر کرم کے منتظر ہیں۔ اگر ہم پر اللہ کی ایک کرم والی نظر ہو جائے تو پھر اللہ سے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے ہی ملتا چلا جاتا ہے۔ آج یا کریمو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا آپ سب نے کامل یقین کے ساتھ ہے۔ یہ یقین رکھنا ہے کہ آج یا کریمو پڑھنے سے آپ پر بھی انشاءاللہ نظر کرم ہوگی۔ یا کریمو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، صرف 10 بار۔ یا کریمو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، اس عمل کا بے حد خاص وظیفہ ہے۔ اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں دولت کے سلطانی وظائف ہیں۔ جب کوئی بندہ تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں یا رحمانو کا یہ عمل پڑھ لیتا ہے تو اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ جو ساری زندگی وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، اعمال پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، گھر دکان خالی، مکان خالی ہے، ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی، مرادیں پوری نہیں ہوتی، ہر طرف سے مشکلات میں، پریشانیوں میں اگر آپ گھرے ہوئے ہیں تو یہ پانی پر پڑھنے والا عمل اگر کوئی بندہ پڑھ لے، یقین مانیے ساری زندگی اس کے وظائف اعمال ایک طرف اور یہ وظیفہ ایک طرف۔ ناظرین، آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا عزیزو کا وظیفہ ہے۔ یا عزیزو کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نہ ایک بار زیادہ نہ ہی ایک بار کم پڑھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ عمل کی تعداد ہی سب کچھ ہے۔ کون سا وظیفہ کس وظیفے کے بعد پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ بیٹھ جائیں تو اس عمل کو پڑھنے کے بعد جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے کھڑے نہیں ہونا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل کرنا ہے۔ اور آخر میں اس پانی کے گلاس کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اب آپ کو اس عمل کا تیسرا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اس پاورفل عمل کا تیسرا معجزاتی وظیفہ خوشیوں کو حاصل کرنے
والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کے تمام وظائف کو چاہیں تو کہیں پر نوٹ کرتے جائیں یا ترتیب اور تعداد اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ یہ عمل دولت اور رزق کی بارش کا ایسا معجزاتی عمل ہے جو فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن اس جیسا جلدی اثر کرنے والا اور اس جیسا پاورفل وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس عمل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ تنگ دستی کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے، جسم کے کونے کونے سے ہر بڑی سے بڑی بیماری کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے اور بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ خوشیوں سے انشاءاللہ آپ کی جھولیاں فوری طور پر بھر جائیں گی، مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے، غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی سے دور چلی جائے گی۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا رحمانو کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے تو اس عمل کے 3 وظائف آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تیسرا وظیفہ یا رحمانو کا وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے سمجھانے میں، ایک ایک بات آپ کے ذہنوں تک پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن بھائیوں اور بہنوں، جب آپ یہ عمل کرنے بیٹھیں گے تو آپ کے چند منٹ ہی لگیں گے۔ آپ بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھ لیں گے۔ یہ چند منٹ کا عمل، یہ آپ کا وقت انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا۔ اب چوتھے نمبر والا وظیفہ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ اس عمل کا چوتھا وظیفہ ناظرین مشکل کشا وظیفہ ہے۔ مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا، انہیں جڑ سے ختم کرنے والا وظیفہ ہے۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا اس عمل کا چوتھا وظیفہ آپ کے خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑا ہی باکمال، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے چوتھے نمبر پر یا جبارو کا وظیفہ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 بار یا جبارو کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے آخر میں ایک بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین، جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب پھر سمجھ لیجئے کہ ایک پانی کا گلاس لے کر سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا کریمو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 21 بار یا رحمانو پڑھنا ہے، اور چوتھے نمبر پر 7 بار یا جبارو پڑھنا ہے، اور پھر 5ویں نمبر پر 1 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، اب آپ نے جو گلاس پانی کا بھر کر رکھا ہوا تھا، اب اس گلاس کو پکڑیں، اپنے ہونٹوں کے قریب لائیں اور اس پر دم کریں، یعنی کہ پھونک ماریں۔ اس پر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ دم کریں، اور پانی پر دم کرنے کے بعد آپ تمام گھر والے اس پانی کو ایک ایک گھونٹ پی لیں، اور جو بچ جائے اپنے گھر میں جہاں زیادہ پانی اسٹور ہو، کولر ہو، مٹکا ہو، جگ ہو، اس پانی میں ملا دیں، اور روزانہ اس پانی کو چاہے 1 دن پورا استعمال کر لیں، چاہے جتنے دن تک وہ پانی استعمال کرتے رہیں۔ اس عمل کو چاہیں تو کچھ دن بعد جیسے ہی آج آپ نے پڑھا پھر تھوڑے دن بعد پڑھ لیا، جتنی بار چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین، اگر ویڈیو سمجھ آئی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ یا جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ رب کریم سے میری دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکا وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔